سخت جون جولائی کا موسم تھا۔ میں اور میری بہن اوپر چھت پہ دونوں بیٹھے تھے، کیونکہ ہماری چھت پہ ایک اور چھت تھا جس کی وجہ سے وہاں ہم تازہ ہوا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے۔ ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں چوڑیوں کی بحث چڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے ریڈ چوڑیاں پسند ہیں، میں نے کہا مجھے گرین۔ کیوں نہ اس بار ہم ریڈ اور گرین چوڑیاں خریدیں۔ ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے کہ نیچے گلی سے چوڑیاں بیچنے والی ماسی کی آواز آئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن بغیر کچھ سوچے سمجھے ہم بھاگ کے دیوار پہ جھانکے اور اس کو آواز دی۔ وہ رک گئی۔ ہم نیچے آئے، دروازہ کھولا اور اس کو اندر آنے دیا۔ میری امی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ اگر میری امی جاگ رہی ہوتی تو وہ ہمیں کبھی اس کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں دیتی۔ ہم دونوں بیٹھ گئی۔ ہم نے ان سے کہا کہ گرین چوڑیاں دکھائے۔ پہلے اس نے ڈھیر سارے گرین چوڑیاں دکھائی، لیکن وہ کبھی گھر کے ایک کونے کو دیکھتی، کبھی دوسرے کونے کو۔ ہماری بات پر تو اس کا دھیان ہی نہیں تھا۔ پھر جب بہت ساری گرین چوڑیاں دکھائی، اس کے بعد میں نے ان سے کہا اب ریڈ چوڑیاں دکھاؤ۔ اس نے ریڈ چوڑیاں دکھانے شروع کی۔ ہم دونوں بہت خوش ہوئے اور ہم نے دونوں ہاتھوں پہ گرین اور ریڈ چوڑیاں پہنے۔ اس نے کہا ایک سیٹ کا میں 120 روپے لوں گی، کیونکہ یہ بہت خوبصورت اور قیمتی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم چلے گئے اور اپنی ماں کو جگایا۔ جیسی ہماری امی باہر آئی، وہ عورت ہماری امی کو دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ ہم حیران تھے۔ امی ہمیں کافی ڈانٹ رہی تھی اور دروازہ بند کیا۔ پھر امی نے جیسے ہی ہمارے ہاتھوں پہ چوڑیاں دیکھی، ہمیں کہا اتارو۔ دونوں ہم نے وہ اتارے اور باہر گلی میں پھینک دی۔ ہمیں امی کی اس بدلاؤ کو دیکھ کے کافی ڈر لگا، کیونکہ ہماری امی بہت نرم دل کی مالک تھی۔ ایسا کیا تھا اس عورت میں کہ امی کا سامنا نہ کر سکی اور بھاگ گئی، اور امی نے بھی ظلم کی حد کر دی کہ ہماری چوڑیوں کو ہی گلی میں پھینک دیا۔ ہم زاروں قطار رونے لگے، کیونکہ اس وقت ہماری عمریں اتنی نہیں تھی، صرف 14 اور 16 سال کی۔ امی نے بتایا کہ مارکیٹ سے لے کے آؤں گی چوڑیاں، لیکن کبھی کسی کو اتنے اکیلے میں دروازہ نہ کھولیے اور نہ اندر آنے دے، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے کہا امی وہ تو بہت بیچاری تھی، صرف 120 روپے ہی تو دونوں سیٹوں کی مانگ رہی تھی۔ امی نے کہا بات قیمت کی نہیں ہے، بات اس کی ان نظروں کی ہے جو پورے گھر کو گونج رہی تھی، پورے گھر کا محاصرہ کر رہی تھی۔ وہ صحیح نہیں لگی اس لیے، اور ایک مرتبہ میرا ان سے سامنا ہوا تھا، اسی لیے مجھے دیکھ کے بھاگ گئی اور گھر کے ہر کونے کو اس لیے دیکھ رہی تھی کہ پھر کچھ غلط کرنا چاہ رہی تھی۔ ہم نے کہا امی کیا وہ چور تھی؟ امی نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا تو پھر کیوں؟ وہ شاید ہمارے گھر کو دل میں پسند کرنے لگی ہوگی۔ امی نے کہا نہیں، یہ اس کے ڈرامے ہیں۔ کچھ دن گزر گئے، لیکن ایک مرتبہ جیسے ہم کالج سے آ رہے تھے، وہ عورت ہمارے بالکل سامنے آ کے فرنٹ پہ رک گئی۔ میں نے ان کو سلام کیا، وہ ہنسی اور اس نے کہا تمہاری وہ پاگل امی کیسی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کافی پریشان ہوئی۔ میں نے کہا بات سنیں، کیا تم میری امی کو جانتی ہو؟ اس نے کہا ارے کیوں نہیں جانتی، تبھی تو وہاں سے بھاگ کے آئی۔ تو میں نے کہا پھر ایسا کیا تھا جو تم بھاگ کے آئی؟ اس نے کہا یہ بہت لمبی کہانی ہے، اپنی امی سے کہہ دو وہ سنائے گی، کیونکہ میں نہیں سنانے والی۔ وہ چلی گئی۔
ہم لوگ کافی پریشان ہوئے. وہ عورت کافی عجیب تھی، اپنے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور چلی گئی. اگلی گلی میں جیسی ہی مڑی، ہم بھاگ کے اس کے پیچھے آئے تاکہ ان سے باقاعدہ بات کرے کہ ایسا کیا بات ہے، ہم ان کو لالچ دیں گے، لیکن ہمیں بتائے کہ ہماری امی ان سے کیوں نفرت کرتی ہے. جیسی ہی ہم اس گلی میں مڑے وہ موجود نہیں تھی. حالانکہ اس گلی میں کوئی گھر نہیں تھا. میں کافی ڈر گئی کہ آخر زمین کھا گئی یا کہاں چلی گئی. خیر ہم واپس گھر آئے، لیکن ڈر کے مارے امی کو کچھ نہیں بتایا. یہی ہماری غلطی تھی. اب اگلے دن ہم نے دیکھا کہ وہ عورت پھر گلی میں جا رہی ہے. ہم دونوں صبح صبح چونکہ اسکول جا رہے تھے اس کے پیچھے بھاگنے لگے. ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی. پھر ہم لوگ اسکول گئے. پھر رات ہو گئی، ہم لوگ سونے لگے تو مجھے سے لگا جیسے ہمارے صحن میں کوئی عورت گھوم رہی ہے. میں نے جیسی دروازہ کھولا وہی عورت تھی اور دروازے کی طرف بھاگی. میں چیخی چلائی، امی آ گئی. میں نے امی کو بتایا کہ وہ چوڑیوں والی عورت ہمارے گھر میں اس وقت کیا کر رہی ہے. امی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، سو جاؤ. پھر ہم لوگ کافی ڈر گئے اور ساری رات کانپتے رہے، ڈرتے رہے، حیران تھے کہ ایسا بھی کیا کہ دن کو وہ ہم سے بھاگتی ہے اور رات کو ہمارے گھر چھپ چھپ کے آئی تھی. جبکہ امی نے ہمیں باقاعدہ خاموش کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مشکوک عورت ہمارے ہی صحن میں گھوم پھر رہی ہے.